مولانا ابوالکلام آزاد تحریک آزادی کے بڑے لیڈروں میں تھے، لیکن ایک چیز کو وہ ہندوستان کی آزادی سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار انہوں نے اس کی قیمت پر سوراج لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ عالمی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی اور امریکہ کی اتحادی طاقتوں نے جیت حاصل کی اور جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور عثمانی سلطنت پر مشتمل سینٹرل پاورز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن عالمی سطح پر برطانیہ کی جیت کے باوجود ہندوستان میں مجاہدین آزادی نے ہمت نہیں ہاری۔ مہاتما گاندھی کی قیادت میں تحریک آزادی آگے بڑھتی رہی۔ چمپارن ستیہ گرہ کے بعد راولٹ ایکٹ کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی۔ ملک کے ہندو مسلمان سبھی ایک ساتھ برطانوی سامراج سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھے۔ ادھر انگریز حاکم اور ہندوستان میں ان کے گرگے بھی خاموش نہیں تھے، وہ سرگرم تھے۔ اس لیے جیسے ہی تحریک آزادی کی رفتار تھوڑی دھیمی پڑی، ہندو مسلمان کا بکھیڑا کھڑا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے طول و عرض میں کئی جگہوں پر فسادات پھوٹ پڑے۔ کل تک جو لوگ ایک صف میں کھڑے تھے وہی باہم الجھنے لگے اور ایک دوسرے کا خون بہانے لگے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بگڑتے ہوئے حالات اور اس کے اثرات کو بھانپ لیا۔ اسی لیے انہوں نے ہندوستان کی آزادی سے بھی زیادہ ملک میں ہندو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو ضروری قرار دیا اور اس کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات پر زور دیا۔ مولانا آزاد نے کہا، ہندو مسلم اتحاد ہماری تعمیرات کی وہ پہلی بنیاد ہے جس کے بغیر نہ صرف ہندوستان کی آزادی بلکہ ہندوستان کی وہ تمام باتیں جو کسی ملک کے زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں محض خواب و خیال ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہمیں قومی آزادی نہیں مل سکتی بلکہ اس کے بغیر ہم انسانیت کے ابتدائی اصول بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بلندیوں سے اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا مگر اس سے دستبردار نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن ہمارا اتحاد اگر جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔ مولانا آزاد نے ملک کی آزادی کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار لوگوں کو ملک کے اندرونی حالات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پوچھا، ملک کی موجودہ حالت کیا ہے؟ کون ہے جو ہندوستان کے عشق و محبت کا ایک ذرہ بھی اپنے اندر رکھتا ہو اور اسے صبر اور برداشت کے ساتھ دیکھ سکے؟ 4 سال ہوئے کہ ہم نے قومی عزت و شرف کا ایک بڑے سے بڑا اعلان کیا اور دنیا سے کہا کہ وہ ہماری آزادی کا انتظار کرے، لیکن عین اس وقت جبکہ وہ ہماری آزادی کی داستان سننے کے لیے گوش بر آواز ہے، ہم آمادہ ہو گئے ہیں کہ اپنی غلامانہ شرمناکی اور اپنے مجنونانہ کشت و خون کی اس کے لیے کہانی ترتیب دیں۔ موجودہ حالت یہ ہے کہ سوراج اور خلافت کی جگہ شدھی کی تحریک، اس کی مدافعت اور سنگٹھن کا غلغلہ ہر طرف بپا ہے۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہندوؤں سے مسلمانوں کو بچاؤ، دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی لاج کی ہندوؤں کے حملہ سے حفاظت کرو۔ جب ہندوؤں اور مسلمانوں کی حفاظت کی پکار بلند ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بد نصیب ہندوستان کی حفاظت کا ولولہ کب قائم رہ سکتا ہے؟ ایک طرف جلسوں اور اخباروں میں لوگوں کے اندر مجنونانہ مذہبی تعصبات ابھارے جا رہے ہیں، دوسری طرف نادان اور فریب خوردہ عوام ہندوستان کی سڑکوں پر بے دریغ اپنا خون بہا رہے ہیں۔
مولانا آزاد نے ملک کو اس حالت سے مستقل طور پر نکالنے اور اس کی آزادی کی جد و جہد پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اپیل کرتے ہوئے کہا، حضرات، میں آج ان تمام لوگوں سے جو ان جذبات کی تبلیغ کر رہے ہیں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالت ناقابل برداشت ہے۔ ہم آزادی کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہمارا راستہ نہ روکیے۔ اگر آپ روکیں گے تو ہمارا فرض ہے کہ رکاوٹوں سے راستہ صاف کریں۔ میں آپ تمام حضرات سے جو ملک کے گوشہ گوشہ سے آئے ہیں اور اپنے اندر ہندوستان کا دماغ اور ہندوستان کی زبان دونوں رکھتے ہیں، یہ عرض کروں گا کہ اگر آج آپ اس مسئلہ کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نان کوآپریٹرز کونسلوں میں جائیں یا نہیں تو کوئی مذاقہ نہیں، لیکن خدا را آج اس کا فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیے کہ ہندوستان اپنی آزادی و نجات کی زخمی امیدوں کو بچائے رکھے یا خون آلود سرزمین میں دفن کر دے۔ آج آپ کو صاف صاف اس بارے میں اپنا فیصلہ صادر کرنا چاہیے اور اپنی تمام قوتیں اس کے لیے صرف کر دینی چاہیے۔ اگر آپ ایک دن کے لیے بھی اسے برداشت کریں گے تو یقین کیجئے کہ برسوں کے لیے آپ کا سفر پیچھے پڑ جائے گا۔ مولانا آزاد نے مسلمانوں کے اندر برادران وطن کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کا جذبہ بیدار کرنے کی اپنی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے ہم مذہبوں کو اس طرف بلایا کہ وہ علیحدگی کی پالیسی پر قائم رہ کر اپنی ہستی کو ملک کی آزادی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے ہندو بھائیوں پر اعتماد کریں، ملک کی آزادی کو اپنا نصب العین بنائیں اور فرقہ وار تنظیم سے کنارہ کش ہو جائیں۔ مسلمانوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ حضرات، جس طرح میں نے 1912 میں اپنے تمام ہم مذہبوں کے مسلک کے خلاف اپنی صدا بلند کی تھی اور ان کی مخالفت کا خوف مجھے اظہار حق سے نہ روک سکا تھا، ٹھیک اسی طرح آج میں اپنا پہلا فرض سمجھتا ہوں کہ ان تمام بھائیوں کے خلاف اپنی صدا بلند کروں جو ہندو سنگٹھن کی تحریک کے علمبردار ہیں۔ میں حیرت سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو دماغی حالت اس وقت مسلمانوں کے سیاسی حلقوں کی تھی، ٹھیک وہی آج ان حضرات کی ہو رہی ہے۔ وہی دلائل آج بھی سنائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ خیال اس کے ساتھ تھا کہ ان کی تعداد کم ہے، اور آج یہ تحریک ان لوگوں کو برانگیختہ کرنا چاہتی ہے جن کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ میں بلا تعامل کے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ہندوستان میں نہ کسی ہندو سنگٹھن کی ضرورت ہے نہ مسلم سنگٹھن کی، ہمیں صرف ایک سنگٹھن کی ضرورت ہے، وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ جو دلائل ان تحریکات کی تائید میں بیان کیے جاتے ہیں، مجھے ان کی صحت سے بالکل انکار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ فلاں سن میں فسادات ہوئے اور ان میں ایک فریق کا نقصان زیادہ ہوا، اس لیے ضروری ہے کہ دوسرے فریق کے مقابلہ میں اپنا علیحدہ سنگٹھن کر لے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ طریقہ استدلال صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہندوستان کی ہر جماعت اپنے نقصانات کی ایسی ہی ایک فہرست تیار کر سکتی اور اس کے بعد سنگٹھن کا اعلان کر دے سکتی۔ مولانا آزاد نے اس کے ساتھ ہی کہا، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کروڑوں انسان بستے ہیں جو ابھی نئی زندگی کے دور میں داخل ہوئے ہیں، اور جہاں غلط مذہبی تعصب اور بے جا مذہبی جوش کا ابھرنا کچھ دشوار نہیں ہے، ایسے حوادث ناممکن نہیں کر دیے جا سکتے۔ اس کا صحیح علاج صرف یہی ہے کہ ملک کے دیگر طبقات اس کی وجہ سے فریقانہ جذبہ پیدا نہ کر لیں۔ جس کی زیادتی ہو اسے ملامت کی جائے، جس پر ظلم ہوا ہو اس سے ہمدردی کی جائے۔ یہ علاج نہیں ہے کہ ایک مقامی معاملہ کو طول دے کر اور تمام ملک اور فرقہ کا مسئلہ بنا کر کسی ایک فریق کو مقابلہ کی دعوت دی جائے، پھر دوسرا فریق بھی نئی تیاریاں کرے اور اس طرح ختم نہ ہونے والی جنگ قائم ہو جائے۔
مولانا آزاد نے ملک میں سماج کے اندر اور بالخصوص ہندو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا، حضرات، میں ملک کی تمام جماعتوں سے عرض کروں گا کہ انہیں ایک مرتبہ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان آزادی و نجات حاصل کرے تو پھر انہیں اور تمام کام اس کے لیے ملتوی کرنے ہی پڑیں گے۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے، جو ہندوستان کی متحدہ قومیت کا گہوارہ ہے، تمام ہندو مسلمانوں سے وطن کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کی امیدوں کو اس بے دردی کے ساتھ پامال نہ کریں۔ حضرات، ہندوستان کے لیے ایک ایسا میثاق قومی تیار ہو جائے جو نہ صرف ہمارے قومی نصب العین کو ہمیشہ کے لیے صاف اور واضح کر دے، بلکہ ہندوستان کی مختلف جماعتوں کے باہمی علائق اور روزمرہ کے پیش آنے والے جھگڑوں کا بھی فیصلہ کر دے۔ اس اعتبار سے ہندوستان ایک عجیب ملک ہے۔ بہت ممکن ہے کہ 30 کروڑ انسانوں کی آزادی صرف اس لیے تاخیر میں پڑ جائے کہ کسی مسجد کے سامنے سے ایک جلوس ڈھول بجاتا ہوا گزر گیا، یا کسی راستہ کے درخت کی ایک شاخ کاٹ ڈالی گئی۔ بس جب ملک کی مصیبتوں کی نوعیت کا یہ حال ہے تو ہمیں ان مسائل کے قطعی اور دائمی فیصلہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات، ہمارے عزم، ہمارے ثبات اور ہماری حب الوطنی کے لیے آج بہت بڑی آزمائش درپیش ہے۔ آئیے اس پر غالب آئیں اور اپنی قسمت کی تعمیر میں لگ جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔